بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ انفال کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع 5 تا رکوع 10 اور سورۃ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ فال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیات میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ سورۃ انفال کے 5 رکوع میں حکم دیا گیا اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنے سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان میں کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 6 رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے جب بھی کفار کے ساتھ جنگ میں تمہارا سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب، ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ مزید نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو، نظم کی پابندی کرو۔ اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کیسے نادان ہیں کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسے کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی اور دینداری، دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری رکھو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی، البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں اللہ پر کیا جائے، کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ 9ویں رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کی گئے کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا، ایسا کیوں کیا گیا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا ہوگا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کی مدینے میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومن میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ اسے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بہت طویل تھا، پھل پک چکے تھے جو کہ ان کا ایک اہم ذریعہ معاش تھے۔
حقیقت میں اس وقت توبہ کے بنیادی ہدف دو ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکامات بیان کرنا، اور دوسرا اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے۔ سورۃ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا گیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین حق غالب کر کے اس کی برکت بھی دکھا دی۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معینہ مدت میں اس اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ، پھر ان کی محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لے کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ دوسرا رکوع فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو بھی پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے۔ ویسے بھی مکہ والے مہاجر صحابہ کے رشتہ دار اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی تھی۔ اب جب کہ کفار نے صلح کو توڑ دیا تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ اور رسول کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ داروں اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر رہتا ہے، وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی سے قدم اکھاڑ دی، تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا، اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا گیا کہ مشرکین نجس ہے، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، چنانچہ ارشاد ہوا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اس مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا گیا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں،
اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء و حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چھٹے رکوع میں غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کے ایک سپر پاور سلطنت جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا۔ گرمی پوری شدت کی تھی۔ سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا ہوتے۔ جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے اور منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں فہم کی صلاحیت ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ سب کو سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں، البتہ یہ کہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ منافقین مرد اور منافقین عورت ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا فرمائے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا ہوگی اور یہی شاندار کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تھا تو اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں ہی رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلنا۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں منافقین کا ہی تذکرہ ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کو ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔